السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے ساتھی ٹیسٹ کے حوالے سے پریشان ہیں اور بار بار ایک ہی سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ کے اندر سوالات کیسے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ ٹیسٹ کے اندر سوالات کیسے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنی ہے۔ وہ ساتھی جن کا طلب کا سٹیٹس تحت دراسہ آ رہا ہے وہ پریشان ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لڑکے ٹیسٹ دے رہے ہیں شاید یونیورسٹی نے ان کو قبول کر لیا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ صرف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عربی لیول کو چیک کرنے کے لیے ہے، تاکہ یونیورسٹی بعد میں فیصلہ کر سکے کہ بھئی اس طالب علم کو معہد کے اندر بٹھانا ہے یا کلیہ کے اندر بٹھانا ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تحت دراسہ والے اور امتحان دینے والے دونوں طالب علم برابر ہیں، کسی کو ایک دوسرے کے اوپر بالکل ترجیح حاصل نہیں ہے۔ ٹیسٹ دینے کے بعد سب کا طلب کا سٹیٹس چینج ہوگا اور سب کے ایک ساتھ ہی نام اناؤنسڈ ہوں گے۔ جن کو جامعہ قبول کرے گی ان کے نام جامعہ اناؤنس کر دے گی۔ تو یہاں پر میں جامعہ کے ایڈمیشن پورٹل کے اوپر آ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جامعہ نے یہاں پر لنک ٹو ایگزام پورٹل ایڈ کر دیا ہے، یعنی کہ ایڈمیشن کا جو لنک ہے وہ جامعہ نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اور اس ویب سائٹ کو جامعہ نے فعال کر دیا ہے۔ تو آپ کے سامنے اسم المستقدم ہے اور کلمۃ المرور ہے۔ یہاں پر میں اپنا رقم التسجیل یعنی کہ اپلیکیشن نمبر انٹر کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، یہاں پر رقم التسجیل انٹر کرنے کے بعد آپ کو تسجیل الدخول کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو جیسے آپ تسجیل الدخول کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی بھی چیز شو نہیں ہو رہی۔ تو امتحان سے کچھ ٹائم پہلے آپ کے سامنے یہاں پر ایک لنک شو ہوگا، ایک عبارت شو ہوگی، یا تو اس کے اوپر لکھا ہوگا انگلش کے اندر ٹیسٹ یا ایگزام، یا عربی کے اندر لکھا ہوگا اختبار تحدید مستوی اللغہ عربیہ۔ تو آپ نے انگلش والے کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اگر انگلش کے اندر ہوگا تو نیکسٹ آپ کے سامنے سٹارٹ کا بٹن ہوگا۔ جیسے آپ سٹارٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ایگزام کے اندر انٹر ہو جائیں گے اور آپ کا ٹائم پیریڈ شروع ہو جائے گا۔ اگر یہاں پر عربی کے اندر لکھا ہوا آتا ہے الاختبار تحدید مستوی اللغہ عربیہ، تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بدء کا آپشن آئے گا۔ بدء کا مطلب ہوتا ہے سٹارٹ۔ تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ایگزام کے اندر انٹر ہو جائیں گے اور آپ کا ٹائم پیریڈ شروع ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لنک یہاں پر شو نہیں ہوتا تو آپ یہاں پر چیک کر کے اناؤنسمنٹ کے اندر چیک کر سکتے ہیں، یا یہاں پر آپ کو ریڈ کلر کا ایک میسج مل جائے گا جہاں پر آپ کلک کرنے کے بعد لنک جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ لیکن غالباً انشاءاللہ یہ فرسٹ پیج کے اوپر آپ کو یہاں پر لنک مل جائے گا۔ تو آپ نے ایک بات نوٹ کر لینی ہے، امتحان کا جیسے ٹائم ہوگا، یعنی کہ ایشین والوں کے لیے 3 بجے سعودی ٹائم کے مطابق جیسے ٹائم ہوگا امتحان کا، اس سے پہلے یہاں پر لنک شو ہو جائے گا۔ اور اگر لنک شو نہیں ہوتا تو آپ نے یہاں سے ریفریش کرنا ہے۔ اگر آپ موبائل پر ہیں تو موبائل پر بھی آپ نے ریفریش کرنا ہے، اگر لیپ ٹاپ پر ہیں، کمپیوٹر پہ ہیں تو آپ نے ریفریش کرنا ہے۔ ریفریش کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر لنک شو ہو رہا ہوگا جیسے ایگزام کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اب ایگزام کے حوالے سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں کہ آپ کے سامنے سوالات کیسے آنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ آخر میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک آڈیو رکھی جائے گی، جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کے اندر کچھ حوار ہوگا، یعنی کہ کچھ بات چیت ہوگی۔ تو اس بات چیت کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی باتیں کہی جائیں گی بعد میں آپ کے سامنے نیچے آپشن ہوں گے ایم سی کیوز کی طرح، تو آپ نے ان میں سے جو باتیں کی گئی ہوں گی نیچے صحیح جواب سلیکٹ کرنے ہوں گے۔ تو اس طرح آپ کے سامنے کچھ آڈیوز ہوں گی پہلے سیکشن کے اندر، ٹھیک ہے، پہلے میں آ جائیں گی یا دوسرے میں آ جائیں گی۔ تو ان آڈیوز کو سننے کے بعد آپ نے سارے سوالات کو حل کرنا ہے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہر سیکشن کا الگ الگ ٹائم پیریڈ ہوگا۔ آپ 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ آڈیو کو سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے اور اس سیکشن کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو خود بخود وہ نیکسٹ جو سیکشن ہے اس کی طرف امتحان چلا جائے گا اور آپ نے سوالات کو جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیا ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے جو سیکشن ہوگا اس میں کچھ اس طرح کے سوال ہوں گے جس طرح آپ سے پوچھا جائے گا
کہ ماہی ارکان الاسلام، کہ ارکان الاسلام کتنے ہیں یا کم عدد ارکان الاسلام، تو آپ کے سامنے نیچے جو ہے کچھ آپشن شو ہو رہے ہوں گے کہ ارکان الاسلام کی تعداد 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، تو آپ نے صحیح جواب کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ یہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیم ایسے نہیں آنے والے آپ کے سامنے۔ اور اس طرح تیسرا سیکشن ہوگا، اس کے اندر کچھ اس قسم کے سوال ہوں گے کہ آپ نے جو فارغ جگہ ہے، جو خالی جگہ ہے، اس کو پر کرنا ہوگا۔ آپ کے سامنے ایک عبارت ہوگی اور عبارت میں کچھ الفاظ کم ہوں گے جو نیچے انہوں نے بعد میں دیے ہوں گے، تو آپ نے مناسب کلمہ اٹھا کر اس عبارت کو کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو فار ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے آپ کے سامنے سوال آنے والے ہیں تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار رہ سکیں۔ اور آپ نے ٹائم کا بہت خیال کرنا ہے کیونکہ ہر سیکشن کا الگ الگ ٹائم انہوں نے مقرر کیا ہوا ہوگا۔ تو جیسے آپ ٹائم کے مطابق اگر سبمٹ نہیں کرتے یا سلیکشن نہیں کرتے سوالوں کی، تو خود بخود آٹومیٹکلی نیکسٹ سیکشن کے اوپر جو ہے وہ چلا جائے گا اختبار۔ اگر 85 منٹ کے اندر آپ اختبار کو مکمل نہیں کرتے تو 85 منٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد خود بخود اختبار یعنی کہ آپ کا ٹیسٹ ایگزام خود بخود سبمٹ ہو جائے گا۔ تو ان باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ اب چلتے ہیں، جو میں نے پریکٹیکل کچھ ویڈیو آپ کے لیے سوالات جوابات کی بنائی ہے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں۔ في حديقة الحيوان. زار خالد حديقة الحيوانات. شاهد أنواع الطيور المختلفة كالهدهد والعصفور والحمامة والطاووس والكناري. وشاهد حيوانات الغابة كالأسد والنمر والضبع والقرد. أحب خالد الزرافة ذات الرقبة الطويلة، وأحب الفيل الكبير. اقترب من حوض السمك فشاهد أنواعا مختلفة وألوانا زاهية. هذه سمكة صغيرة، وتلك سمكة كبيرة. هذه صفراء، وهذه حمراء، وهذه زرقاء مخططة، وتلك برتقالية. قال خالد: ألوان السمك غريبة. تو جی ہاں، آپ نے یہ آڈیو سنی اور آڈیو کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی آپ نے غور سے سننا ہے، اور اسی آڈیو کے متعلق آپ سے نیچے سوال کیا جائے گا اور آپ نے صحیح جواب کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ جس طرح آڈیو کے شروع میں ذکر کیا گیا زار خالد حدیقۃ الحیوانات، یعنی کہ خالد نے حدیقۃ الحیوانات کی زیارت کی، تو اس کا صحیح جواب نیچے آپ کے سامنے آ رہا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے الکلمۃ المنتہیۃ بالتاء المربوطۃ فی الکلمات الآتیہ ہی، تا اور مربوطہ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی کہ گول تا جو ہوتا ہے اس کو آپ نے نیچے کے کلمات میں سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 اختیارات ہیں، ان میں سے تا و مربوطہ کون سے الفاظ کے اندر ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ احدى الكلمات التي الآتية كتبت كتابة غير صحيحة، ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو صحیح نہیں لکھے گئے ہیں، آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر زیتون ہے، بستان ہے، اور یہاں پر لکھا گیا ہے رجل۔ تو ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا کلمہ ہے جو غلط لکھا گیا ہے۔ الکلمۃ التي تنتہی بحرف الہاء من الکلمات الآتیہ، وہ کلمہ جو حرف ہا پر ختم ہوتا ہے۔ الکلمۃ المناسبہ للفراغ فی جملہ، اس جملے کے اندر آپ نے مناسب کلمہ یہاں سے اٹھا کر یہاں پر لگانا ہے خالی جگہ کے اندر۔ تو یہاں پر ہے سعید نفیات فی سلۃ المہملات، تو یہاں پر آپ نے صحیح جملے کو ہے سلیکٹ کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے یہ رمى سعید النفیات فی سلۃ المہملات۔ تو جی ہاں، یہ تھی کچھ مثالیں جو میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے
کہ ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی حد تک امتحان کو سمجھنے میں مدد حاصل ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں آخر میں پھر کہ پیارے بھائیوں، یہ امتحان جو کہ آپ کے عربی لیول کے ٹیسٹ کو معلوم کرنے کے لیے ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ 0 سے لے کے 80 سے کم نمبر حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ 80 سے 1 نمبر بھی آپ کم حاصل کرتے ہیں 0 سے لے کے، تو یونیورسٹی آپ کو معہد اللغہ عربیہ میں بٹھائے گی، اور معہد اللغہ عربیہ کے اندر 4 سمسٹر ہوتے ہیں، تو آپ کے جتنے نمبر ہوں گے اس حساب سے یونیورسٹی آپ کے سمسٹر کا تعین کرے گی۔ لیکن آپ کی درخواست کینسل نہیں ہوگی اس امتحان کا۔ قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیل ہو گئے، آپ نے کم نمبر حاصل کیے تو آپ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ یونیورسٹی آپ کی قابلیت کے مطابق آپ کو کلاس میں بٹھائے گی۔ ٹھیک ہے نا پیارے بھائیو؟ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ نے 80 سے زیادہ نمبر لیے تو پھر یونیورسٹی آپ کو سیدھا کالج کے اندر بٹھا دے گی، کسی بھی شرعی کالج کے اندر آپ کو بٹھا دے گی۔ اور ایک سائنسی کالج والوں کے لیے ایک وضاحت یہ ہے کہ اگر ان کا بھی مؤہل لدخول الاختبار سٹیٹس آ رہا ہے تو ان کو لازمی یہ امتحان دینا ہوگا، امتحان میں ان کو انٹر ہونا ہوگا۔ لیکن چونکہ ان کی تعلیم انگلش کے اندر ہے تو ان کو اس امتحان کی ضرورت نہیں ہے، تو یونیورسٹی ان کے یہ نمبر وغیرہ کاؤنٹ نہیں کرے گی۔ لیکن یونیورسٹی کو کبھی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس طالب علم کو عربی لینگویج سکھانی چاہیے تو وہ آپ کو بیچ میں کوئی کورس کرا دے گی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے وضاحت ہے جنہوں نے سائنسی کالجز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو ان کو بھی ٹیسٹ لازمی دینا ہے اگر ان کا مؤہل لدخول الاختبار آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا جامعہ اسلامیہ کے اندر داخلہ قبول فرمائے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے، آپ کے لیے بہت میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں اور ساری باتیں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں۔ تو آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن کو بھی آپ نے پریس کر لینا ہے، اور یہ ویڈیو تمام ان ساتھیوں تک پہنچائیں جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے، اور مجھے لازمی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور کمنٹس کے اندر لازمی آپ نے کوئی میرے لیے دعا یا کلمہ لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔